شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریف اور کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له و صفات، ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، والصلاۃ والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پانچویں جز میں اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے احکام جو مدنی زندگی میں ضرورت ہوتے ہیں، وہ سارے احکام اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جز میں پچھلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سارے رشتے بیان کرتا ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جس سے نکاح کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ آپ کے مائیں حرام ہیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، وعماتکم پھپھیاں اور خالاتکم اور خالائیں، اس طرح سے۔ اور اس جز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا والمحصنات من النساء، اور جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان سے بھی شادی کرنا حرام ہے، اس سے بھی شادی کرنا حرام ہے۔ قرآن میں محصنہ جو لفظ آیا ہے یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو شادی شدہ کے معنی میں، ایک ہے آزاد کے معنی میں، آزاد خاتون، اور ایک ہے عفیفہ خاتون کے لیے بھی محصنہ یعنی جو پاک دامن عورتیں ہیں اس کے لیے بھی محصنہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو حسن لفظ ہے یعنی وہ قلعے میں ہے، جیسے حسن المسلم کتاب ہے، وہ قلعے میں ہے یعنی وہ عورت جو ہے وہ قلعے میں ہے، اپنے وہ کوئی اور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں محصنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين، کہ آپ نکاح کریے ان سے جو ہے مہر دینے کے بعد محسنین جو ہے نیکی کا ارادہ کرتے ہوئے، غیر مسافحین برائی کا ارادہ نہیں کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ یہ سارے جو طریقے تھے انبیاء علیہ السلام کے پہلے کے طریقے تھے، یہ سارے نکاح کے، طلاق کے، سارے مسائل جو ہے انسان کے سامنے جب پیش آتے ہیں تب جو ہے اپنی خواہشات کے حساب سے انسان حکم نہیں دینا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت احادیث کے حساب سے، آیتوں کے حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور پرانے انبیاء کا بھی یہی راستہ ہے، سنن الذین من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ ویتوب علیکم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ معاف کرے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے، لیکن جو لوگ خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ یرید الذین یتبعون الشہوات، وہ لوگ جو خواہش پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بھٹک جائے، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے۔ اور یہ ہمیشہ رہے گا کہ ایک انسان دین والا ہوگا، 100 لوگ اس کو بھٹکانے رہیں گے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بھٹکانے کے لیے کہ یہ راستہ چھوڑ دو، دین کا راستہ چھوڑ دو، یا جو ہے دنیا کے پیچھے لگ جاؤ
اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ خود تو جو ہے خواہش پسند جو ہے خواہش اپنے خواہشوں پر چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو دین پر ہے وہ بھی جو ہے خواہشوں پہ چلنا شروع کر دے، آخرت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے اور دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ ان تمیلوا مائلا عظیما، ایسا ہرگز ہونا نہیں چاہیے۔ ایسے گھیرے ہوئے ہیں شیاطین اور انس اور جنس میں جنوں میں سے سارے کے سارے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے حساب سے چلنا چاہیے۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ آسان کر دے رہا ہے، سارے معاملے ہلکا کر دے رہا ہے، لیکن انسان کمزور تو ہے، وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں چاہتے رہنا چاہیے دین پر چلنے کے لیے، نہیں تو بھٹکانے والے تو بہت ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سیدھا راستہ ہے، یہاں پر پردے ہیں، یہاں پر پردے ہیں، اور ہر پردے کے سامنے دروازے کے سامنے ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ آؤ ادھر جھانک لو، آؤ ادھر جھانک لو۔ ایک سامنے ہے جو کہہ رہا ہے کہ پردوں میں جھانکو بھی مت، اگر جھانکو گے تو گر ہی جاؤ گے اس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ جو پردے ہیں گناہ ہیں، الگ الگ قسم کے گناہ ہیں، اور سامنے جو پکارنے والا ہے وہ آپ کا دل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جھانکنا بھی نہیں گناہوں کے پیچھے، کیونکہ شیطان جو ہے ایک دم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خطوات الشیطان، شیطان کے قدمیں ہوتی ہیں، تھوڑے تھوڑے قدم سے جو ہے اقدام سے شیطان آتا۔ پھر اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اکنامی جو ہونی چاہیے وہ حق کے بنا پر ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ حلال طریقے سے، جیسے کسی سے تجارت کر رہے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کسی کو زبردستی کر کے بھی ہم تجارت نہیں کر سکتے، کسی کو بزنس کروانا ہے زبردستی اس کو بلیک میل کر کے، اس کو جو ہے دھوکہ کسی سے فون کروا کے ایسے کوئی تجارت کر رہا ہے، یہ وہ باطل تجارت ہے۔ تجارت ہونا ہے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، راضی رضامندی سے کوئی تجارت۔ ایسا ہوتا ہے اکثر کسی کا گھر بکوانا ہے تو ان سے فون کرواتے ہیں، گھوڑوں کو بھجاتے ہیں، اس طرح سے اگر وہ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو زبردستی اس کو بکواتے ہیں، تو باطل ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایسا کام کرنے والا وہ قبضہ کر رہا ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ تو آپ کہیں گے یہاں پہ تو نکاح کے معاملے ہیں، مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ جانوں کو قتل کیوں کوئی بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر آج بھی دیکھیے مرڈر کس میں ہوتے ہیں؟ نکاح شادی بیاہ میں، طلاق کے اس میں شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے، ساس بہو کو قتل کر دیتی ہے، اس طرح سے، یا مال کے تعلق سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یا چاہے وہ دوسرے کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ بالکل رحم کرنے والا ہے، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جو یہ کام کرنے والا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو عداوت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ کسی اور پر ظلم کر رہا ہے، اپنی نفس پر ظلم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اسے بے شک آگ میں اسے جلائیں گے۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ نے قاعدہ بتا دیا اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو ان تجتنبوا کبائر ما تنهون، کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ہوگا، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہوگا۔ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اسے معاف کر دیتا۔ وندخلکم مدخلا کریما، اللہ تعالیٰ ایسے گھر کی طرف لے جائے گا جو کریم ہے، عزت والے مدخل، عزت والا انٹرنس جو ہوگا بہت ہی شاندار مومنوں کا ہوگا۔ اب یہاں پہ آگے ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی جھگڑا بھی ہو جائے تو چاہیے اگر گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ شوہر کے خاندان والے جمع ہو جائیں اور ایک حکم بنا دے، اور بیوی کی طرف سے ایک حکم بنا دے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا، اور دونوں صلح کی کوشش کرے کہ جو ہے یہ دونوں مل جائے تاکہ طلاق سے پہلے ایک بات چیت ہو جائے،
یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہم، اگر دونوں جو ہے اصلاح کی نیت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جو میٹنگ ہوگی اس میں توفیق ہوگی، اور اللہ بے شک جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم کو بنانا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن خود تو کنجوس ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یبخلون، خود تو بخل کرتے ہیں، بخیلی، ویأمرون الناس بالبخل، کوئی مسجد کے لیے چندہ دے رہا ہے، کوئی کسی نیک کام کے لیے چندہ دے رہا ہے، اس کو بھی روک دیتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے، کنگال ہو جاؤ گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے۔ کئی لوگ جو ہے اپنا مال چھپاتے ہیں، صدقہ کرنے کے ٹائم بولتے ہیں ہم خود غریب ہیں، حالانکہ وہی خود کروڑپتی ہوتے ہیں، چھپاتے ہیں لوگوں سے۔ اللہ نے جو فضل دیا ہے اس کو چھپایا جانا یہ بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے جو ہے گرے ہوئے تھے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا فقیر ہیں، کیا مسکین ہیں، ایسا کیوں حال بنا کے رہے؟ تو نہیں، بس ایسے ہی ہو۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جو فضل دیا وہ اپنے بندے پر دیکھے، اچھے کپڑے پہنے، کنگھی کرے، اس طرح سے انسان جو ہے اپنے حال کو سدھار کر رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ حال کو بے حال رکھے، ایسا اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر وہ صحابی بعد میں آئے تو کہا، رسول اللہ نے کہا ہاں دیکھو آپ کتنے اچھے لگ رہے ہو، ہے کہ نہیں، ہے کہ آپ کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دین دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بے حال دکھے۔ اگر ہم عمرہ اور حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کفار مشرکین کو دکھا کہ بھئی طاقتور ہے مسلمان، یہ نہیں کہ روزے دار ہیں یا کچھ بھی ہیں، یا عمرے کے لیے آئے، حج کے لیے آئے، ہم کو جلدی جلدی بھاگنا ہے، پہلے کے 7 طواف میں سے پہلے کے 3 میں سے ہم لوگ عمل کرتے ہیں، کیوں؟ اور اپنا بازو دکھاتے ہیں کیونکہ طاقت دکھانے کے لیے، یہ نہیں کہ انسان جو ہے بس آخرت کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کمزور ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہو جائے گا، کیا نقصان ہو جائے گا، جو کفار ہیں وہ لوگ اسلام لا لیں گے تو وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اسلام نہیں لانے کیا ہو جائے گا ان کا، اگر وہ ایمان لا لیں اور آخرت پر بھی ایمان لا لیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ لوگ خرچ کریں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بے شک علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ جو معاشرے میں شراب بھی تھا وہ بھی حرام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ کوئی بتا سکتے ہیں کہ پہلی آیت جو شراب کے بارے میں کیا نازل ہوئی تھی؟ 3 آیتیں ہیں شراب نازل ہونے کے لیے۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ نہ، یہ دوسری آیت ہے نماز۔ پہلی کیا تھی؟ ہاں، یسألونک عن الخمر والمیسر، پہلی آیت ہے کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تھوڑا فائدہ ہے، وَإِثْمٌ کبیر، اور بڑا نقصان ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ عمر رضی اللہ عنہ اکثر دعائیں کرتے تھے، اللہ اور واضح کر دے یہ معاملے میں، کیوں؟ کیونکہ شراب سے وہ دیکھ رہے تھے، ان کے پاس فراست تھی، وہ دیکھ رہے تھے حجاب کی آیتیں ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کئی سارے مقام ابراہیم کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اور وضاحت کر دے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کی بیویاں جو ہے کوئی لوگ ایسے بات کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے جو ہے حجاب کی آیت اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کی۔ اور یہاں پر بھی دوسری آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اور پھر اور ایک مائدہ کی آیت ہے کہ بھی آپ شراب جو ہے بری چیز ہے اس سے رک جانا ہے، آخر میں وہ آیت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کی حالت میں جو ہے مت آئیے کہ نشے کی حالت ہے۔ کوئی یہ آیت لے کر یہ کہے کہ بغیر نماز کی حالت میں شراب پینا جائز ہے تو کیا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پورے آیتوں سے ہمیں فتویٰ لینا ہے، حکم لینا ہے تو پورے آیتوں سے ہم لیں گے۔ تو یہاں پہ تو نماز کی حالت میں ہے اور دوسری آیت سے پورے حالتوں میں ہے، تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ خاص ہے، یہ خاص ہے نماز کی حالت میں۔ لیکن بغیر نماز کی حالت سے کون سی دلیل ہے؟ سورہ مائدہ کی جو آگے آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حصہ
بتایا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ لوگ گمراہی کو خریدتے ہیں. وہ یریدون ان تضلوا السبیل، جیسے سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہوا، آل عمران میں ہوا، سورہ نساء میں بھی ہوا کہ کیسے وہ لوگ اپنی زبانیں پلٹا دیا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کہ وہ لوگ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھتے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے کہ انسان اپنی تزکیہ کرے. یزکون انفسکم، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اور اگر کسی کی دوسرے کی بھی تعریف کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سامنے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کے انسان کے بارے میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْحَقْ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، کہ برباد ہو جاؤ، آپ نے اس کی گردن مار دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے وَيْحَقْ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، اور دوسرے حدیث میں آیا تھا قَطَعْتَ ظَهْرَ صَاحِبِكَ، اور ظَهْرَهُ، کہ آپ نے اس کی پیٹ کاٹ دی. کسی کے منہ پر بھی تعریف نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دینا چاہ رہے ہیں، یہ نیت ہے، تو اصل میں نیت ہے تو وہ بھی بغیر مجاملہ کے، مجاملہ یعنی بغیر چاپلوسی کے اس کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار نمک کے برابر کرنا چاہ رہے ہیں، تو علماء نے جائز قرار دیا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. لیکن اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ سامنے کسی کی تعریف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو رہی ہے تو بس بہت کم سے کم، کیونکہ آپ انہیں فتنے میں ڈال رہے ہیں، ان کی نیتوں کو خراب کر رہے ہیں، اور وہ انسان تعریف کا عادت ہو جاتی ہے اس کو. تو یہ سارے چیزیں ہیں، اور جب اس کو تعریف نہیں ملے گی تب جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک انسان جو ہے اپنے لیے جو پسند کرتا ہے سامنے والے کے لیے بھی وہ پسند کرنا چاہیے. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے تزکیہ کرنا ہے، جسے پاک صاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون نیک ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے. نہ ہمیں اپنی تعریف کرنا ہے نہ سامنے والے کی. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کی تعریف کرنا ہے تو کہنا ہے احسبہ فلا فلان و فلان، کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ سامنے والا ایسا ہے، کہ میرے گمان میں ہے. وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یہ جملہ ہمیشہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کسی کو پاک دامن نہیں قرار دے رہا ہوں. وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، تو یہ طریقہ ہے اگر کسی کی تعریف کرنا ہے تو کہ میں ایسا سمجھتا ہوں جو ظاہری دکھ رہا ہے کہ ایسے ایسے ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں بارک اللہ، وہ بھی ان کے منہ پر جو ہے غائبانہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ احسبہ، مجھے ہمیں کہنا چاہیے کہ میں گمان کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں. آج کل بھی اپنی تعریف جو ہے ذاتی طور پر نہیں، کئی بار اداروں کے نام پر بھی تعریف ہوتی ہے. اداروں کے ہم جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس طرح سے چاہے مسجد کی تعریف ہو چاہے اداروں کی تعریف ہو، یہ بھی غلط ہے. ایسا اس کا بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. کئی ایسے ادارے ہیں جو ایسے دعوے کر رہے تھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ ادارے غائب ہے. ہمیشہ کوئی بھی کام جو ہے خاموشی سے کرنا بہترین راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. وہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نہیں بولیں گے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، ہمیں صدقات نہیں آئے گی. نہیں، تو آپ کی نیت جو ہے اللہ کے لیے چھوڑ کر زکوٰۃ اور صدقات جمع کرنے کی نیت ہو جاتی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ کی نیت ہو، چاہے ادارے کے طور پر ہو، ذاتی طور پر ہو. اپنے تعریفوں سے انسان بچنا چاہیے. اور کوئی کر رہا ہے تو بھی علماء اور سلف کا طریقہ تھا، ان کو روکا کرتے تھے. جیسا کہ شیخ بن باز وغیرہ کا بھی بہت سارے مقاطع ہیں، جب جو اناؤنسر تھا وہ زیادہ تعریف کر رہا تھا تو انہیں کہا کہ خاموش بیٹھ جاؤ، یہ کیا بات کر رہے ہو، خاموش بیٹھ جاؤ. اس طرح سے روکنا بھی چاہیے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بخیلی کے بارے میں بتایا کہ بخیلی جو ہے، یہود جو ہے زیادہ بخیلی بھی رہتے ہیں. اگر وہ ان کے پاس بہت سارا ملک بھی آ جائے تو وہ کسی کو ایک کھجور کا نقیرہ، کھجور کا چھلکا بھی نہ دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کفار کے بارے میں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، ہم بے شک انہیں آگ میں جلائیں گے جو لوگ کفر کرتے ہیں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہولناک منظر بتاتے ہوئے کہا کہ جب ان کی چمڑی جل جائے گی اللہ تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دے گا.
غیرها لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکے. ان اللہ کان عزیزا حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک حکمت والا. جب کوئی کسی میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تب فیصلہ جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ ایمان والے تو وہ ہیں، اللہ کی قسم، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قاضی بناتے ہیں، جو تحکیم کے لیے لے کے جاتے ہیں، تب ان کے دل میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ صحابی ہوا زبیر بن العوام کے ساتھ، ان کے پاس گھر پہ ایک نہر آ رہی تھی اور ایک صحابی تھے، وہ بدری صحابی تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے زبیر آپ پانی لے لو، اس کے بعد ان کے لیے پانی چھوڑ دو. تو وہ صحابی جو بدری صحابی تھے وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے آپ اپنے جو ہے رشتے دار ہیں اس لیے آپ ایسا فیصلہ دے رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا. کہا کہ ابن زبیر یا زبیر رضی اللہ عنہ کو کہ اس کو ہرگز پانی مت دو، اپنے پاس ہی روک لو پورا پانی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ بھئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ دے دیں تو اپنے دل میں کوئی کینہ کپٹ وغیرہ بھی نہیں آنا چاہیے، کچھ نہیں آنا چاہیے. وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا، پوری طرح سے جو ہے سرنڈر کر دینا ہے انسان کو. جب قرآن اور حدیث کا فیصلہ آ جائے تبھی وہ ایمان والا ہے اور تبھی یہ معاملہ جو ہے صحیح ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، وہ صدیقین کے ساتھ رہیں گے، والشہداء والصالحین، اور شہیدوں کے ساتھ رہیں گے، صالحین کے ساتھ، اور بہت اچھے دوست ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں، لیکن گھر کو جب جاتا ہوں تب یاد آ جاتی ہے آپ کی، تو آپ کو مسجد میں آ کر پھر مل لیتا ہوں، لیکن پھر میں یاد کرتا ہوں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو، پھر سوچوں گا کہ اب تو نبیوں کے ساتھ جنت میں وغیرہ رہیں گے، میرا تو عمل اتنا ہے ہی نہیں، تو میں آپ سے ملوں گا کیسے؟ میں بے چین ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کو بغیر ملے تو میں کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ خاموش بیٹھ گئے. پھر جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کے آئے تو خوش ہو گئے کہ جو بھی اطاعت کرے گا وہ رہے گا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء اور صالحین کے ساتھ. سنا ہوگا کتنے اچھے دوست ہیں. یعنی انکا مع من تحب، جس سے آپ محبت کریں گے ان کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہیں گے بالکل ملاقات، وہاں وقت کا کوئی قید نہیں، وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، صحابہ کا دیدار، دوسرے انبیاء کا دیدار سب کے ساتھ کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے دوست ہیں یہ سارے انبیاء اور سارے صحابہ اکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے دوست عطا فرمائے جنت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کے مسائل بھی ذکر کیے. یہ سارے کہ بھی جو مستضعفین ہیں، جو کمزور ہیں، وہ لوگ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. جو مکہ میں ہیں وہ لوگ پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے مدد کرنے کے لیے مستضعفین کے لیے نکلنا چاہیے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ایسا مت سمجھیے کہ بھئی آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی جا رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تو آنی ہے جہاں پر بھی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کہ آپ خلوں میں ہی کیوں نہ ہو، موت تو آنی ہی. اور منافقین وغیرہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن بری چیز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنی طرف سے. ہم کو کہنا چاہیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنا ہے. کبھی بھی کوئی مصیبت آئی تو سب سے پہلی چیز کیا سوچنا ہے ہمیں کہ میرے ہی گناہوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے. یہ سب سے پہلے سوچنا ہے، اس کے بعد توبہ استغفار کرنا ہے. تو فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے سفارش کا بھی اہمیت بتائی کہ کوئی بھی انسان کوئی کام کروانا ہے، کوئی بھی ہے، اگر کوئی سفارش کروا سکتا ہے، ریکمنڈیشن لگا سکتا ہے، تو اس کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جو کام وہ کروا ہے. تو بہت بڑا فائدہ وہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ، اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا.
سفارش کرنا بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ برائی کے لیے سفارش کریں گے تو اس کا عذاب بھی ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کا عذاب بھی ملے گا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اچھی چیزوں کے لیے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. کچھ بھی کام کسی سے کروانا ہے تو لوگوں کے کام آنا چاہیے. یہ بہت فائدے مند چیز ہے، کیونکہ اگر آپ جو ہے، کئی لوگ چھپاتے ہیں، ارے ہمیں فائدے کی چیز ہوگی، سامنے والے کو ہم نہیں بتانا چاہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. فائدے کو بانٹنا چاہیے. کوئی بھی چیز کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا نقصان ہو جائے گا. ایسا نہیں. آپ کی سفارش سے جو ہے زندگیاں بدل سکتی ہیں. تو ایک سفارش سے کسی کے پاس آپ کروا دیں تو الحمدللہ کئی معاملے حل ہو سکتے ہیں. یہ سارے معاملے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسان اگر کسی انسان کو قتل بھی کر دیتا ہے تو 3 قسم کے قتل ہیں. کوئی بتا سکتے ہیں کیا کیا قتل ہے؟ 3 قسم کے. ایک تو دوسرے انسان کو غلطی سے قتل کر سکتا ہے. دوسرا کہتے ہیں شبہ عمد، یعنی اب اس کو مار رہے تھے، مطلب اس پہ ظلم کر رہے تھے آپ، لیکن وہ مر گئے، آپ کی نیت نہیں تھی. ایک تو غلطی سے، یعنی نیت ہی نہیں تھی کچھ بھی کرنے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کیسے تو. اور تیسرا ہے عمدن. تو یہ خطرناک معاملے ہیں. کسی کا وہ ہونا ہے، اس کے الگ الگ احکام ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو بھی کسی مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ ہے. یعنی جب بھی کبیرہ گناہوں کے لیے خالدًا فیہا آئے گا، مطلب بہت بڑا لمبے وقت تک وہ جو ہے، کوئی بھی قتل کرنے والا جو ہے قاتل، لمبے وقت تک وہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما، جو ہے اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر، اس کی لعنت. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اور ایک آیت آئی تھی اس کے لیے. سورہ بقرہ میں خالداً فیہا کا بھی لفظ آیا تھا. کس کے لیے کوئی بتا سکتے ہیں؟ سود خور کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خالداً فیہا، یعنی بہت بڑا گناہ ہے سود کھانا بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کھاتا ہے کم سے کم گناہ جو ہے اس کے 70 درجات سے زیادہ ہے. کم سے کم جو ہے اتنا گناہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کا گناہ. اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ سود کا بھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 30ویں جز میں یہ بات فرمائی، الذین یاکلون الربا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم فیہا خالدون. آیت نمبر 275 ہم فیہا. یہاں قتل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا. تو ایسے کئی جگہ اللہ تعالیٰ جو کفار کے علاوہ، کفر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کے لیے بھی اس طرح سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ہجرت کے مسائل بیان کیے کہ انسان جو ہے ہجرت کرنا چاہیے. اگر دیکھ رہا ہے کہ ماحول میں اسلام پہ چلنا مشکل ہے تو دوستوں کے ساتھ ہجرت، کہ اگر دوست جو ہے آپ کو دین پہ چلنے نہیں ہے، ان دوستوں کو چھوڑ دینا. محلے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، وہ محلہ چھوڑ دینا ہے. وطن میں دیکھ رہے ہیں وطن میں مشکل ہے چلنا، تو وطن بھی انسان چھوڑ سکتا ہے. تو ہجرت جو ہے، یا گناہ سے انسان ہجرت کرنا ہے، خود کا کوئی گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَوَاقِعًا كَثِيرًا وَسَعًا. وہ زمین میں بہت کشادگی پائے گا. ایسا نہیں سوچنا ہے کہ زمین چھوٹی ہے، نہیں، زمین بہت اللہ کی بڑی ہے. اللہ کو رزق بھی ملے گا اسے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اگر راستے میں اس کی موت بھی آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جیسا ایک صحابی تھے، وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو جو ہے میری پلنگ لے لو، نکال دو مجھے مشرکین کے زمین میں. جو مکہ تھا وہاں سے نکل گئے تھے اور راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی. تو لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا ہجرت کا. تو اللہ نے کہا ثم يدرك الموت فقط وقع اجره على الله، ان کو ثواب ملے گا بالکل، ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا. نیت جو ہے اتنی اچھی تھی، وہ جا نہیں سکتے تھے، صرف پلنگ کو جا کر باہر رکھنے کے لیے کہا اور وہاں پہ ان کی وفات ہو گئی. تو یہ ہجرت کے بہت بڑے ثواب ہے انسان کو جو ہجرت کرتا ہے. اور سب سے پہلے ہجرت تو کرنا ہے گناہوں سے. ہجرت جو ہے انسان کرنا ہے گناہوں سے. الہجرت ما نہی اللہ عنہ، ہجرت جو ہے گناہوں سے ہجرت کرنا ہے تاکہ انسان جو ہے نیک صاف شفاف جو ہے انسان بنے، گناہوں سے دور. اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا صلاۃ الخوف کے بارے میں. جب انسان ڈر میں ہو، کوئی بھی معاملے میں ہو، تو الگ الگ قسم کے صلاۃ الخوف ہے. ایک تو انسان
بس اشاروں سے نماز پڑھ سکتے، دشمن کا ڈر ہے یا اس طرح سے بس اشاروں سے۔ اور یہاں پہ جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز جو ہے کیسے ادا کریں گے، ایک گروہ نماز پڑھتے رہے گی، ایک گروہ پیچھے رہے گی اسلحہ کے ساتھ، پھر ایک جب رکعت ہو جائے گی تب وہ دوسری گروہ آئے گی اور پھر نماز پڑھے گی، اور پیچھے والے یہ لوگ جا کر پھر یہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسباب کو اختیار کرنا، یہ نہیں کہ بھی نماز کا وقت ہے سب چھوڑ دو، نہیں، اس وقت بھی جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، کیونکہ کفار چاہتے ہیں، کافرون چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو علیکم میلۃ واحدہ، ایک ہی اٹیک میں آپ کو ختم کر دیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ سب جو ہے لینا ہے، یہ سب تیاری ہم کو کرنا ہے، ہر چیز کے لیے تیاری کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن توکل جو ہے اللہ تعالیٰ کے پر ہی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لمبا قصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ ایک صحابی تھے، وہ کیونکہ اکثر کھانا جو ہوتا تھا مدینہ کا کھجور ہوتا تھا اور جو ہوتا تھا، جو کا ابھی کسی کو آٹا ہے یا ایسے چیزیں خریدنا ہے تو بازار سے جاتے تھے، خرید کر ایک آدمی اپنے لیے رکھ لیتا تھا، کیونکہ نہیں ملتا وہ آٹا وغیرہ گیہوں کا یا جو بھی ہے وہ یہ سارا لیتے تھے۔ تو ایک جو غریب خاندان تھا وہ خاندان کیا کیا، وہ جا کر کسی کا آٹا اور اسلحہ تلوار وغیرہ چرا لیا۔ اب رسول وسلم کے پاس شکایت گئی تو پھر وہ خاندان کو بلائے، غریب جو خاندان تھا کہ آپ لوگ چوری کیے، تو وہ لوگ بولے نہیں ہمارے پاس تہمت لگا رہے ہیں یہ لوگ، ایسے لوگ جو تہمتیں لگائے۔ تو رسول وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیوں لگا رہے ہیں تہمت آپ ایسے بغیر کوئی دلیل کے وغیرہ وغیرہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ایسے لوگوں سے آپ جھگڑا مت کے بارے میں آپ جو ہے وکیل مت بنیے جو لوگ خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو خاندان تھا غریب، وہ لوگ ہی چور ہیں، انہوں نے ہی چوری کی آٹا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی واپس دے دیے، اور جو جس صحابی سے وہ تلوار چوری ہوئی تھی وہ اللہ کے راہ میں وہ صدقہ کر دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کی۔ اور اللہ نے کہا یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے چھپاتے ہیں ایسے لوگ، ولا یستخفون من اللہ، وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہے، یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ راتوں میں پلاننگ کر رہے تھے سب چیزوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، سننے والا تھا، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اللہ گھیر لیا تھا جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو پورا صفحہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے اس طرح سے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب ہونے والا ہے، جو خیانت کرتے ہیں، کسی کا مال چوری کر لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، یہ سارے چیزوں کے لیے بہت خطرناک وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بالکل شرک معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور گناہ ہو اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بے شک جو شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے۔ تو ہر عمل جو ہے شرک کی اہمیت بہت ضروری ہے ہمارے دلوں میں ہم کہ انسان جب شرک کرتا ہے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان 80 سال عبادت کر رہا ہے، صرف 4 سیکنڈ میں جو ہے شرک کی وجہ سے اور کہہ دیتا ہے یا فلان مدد کسی اور کو پکارنے لگتا ہے، تو صرف 4 سیکنڈ میں اس کی 80 سال کی عبادت خطرناک برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ خطرناک معاملہ، کسی اور کے لیے ذبح کر دیا، کسی اور کے لیے دعا کر دیا اللہ کے سوا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسا معاملہ ہے جو جہنم میں ہمیشہ انسان کو لے جانے والا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین کے بارے میں، کیونکہ منافقین بہت زیادہ ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مدینہ میں بہت بڑھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک منافقین جو ہے سب سے نچلی درجے میں رہیں گے جہنم میں، جہنم کے نچلی درجے میں سب سے لویسٹ جو ہے منافقین رہیں۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، بے شک آپ ان کو کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی رحمت دکھائی، جب بھی اللہ تعالیٰ عذاب کی آیتیں نازل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بھی آیتیں کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا وَدِينَهُمْ لِلَّهِ، سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں اور
واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم، اپنے دین کو خالص کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اعتصام کر لیتے ہیں، فاولئک مع المؤمنین، تو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑا اجر دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیاری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کیا کرے گا آپ کو عذاب میں ڈال، ما یفعل اللہ بعذابکم، صرف دو کام کرنا، ان شکرتم، شکر ادا کرو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کا شکر قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے انسان جب شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے کہ کون مستحق ہیں عذاب کے اور کون مستحق نہیں ہے عذاب کے۔ یہ آخری آیت میں اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذاب، تو ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ جینے اور مرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔